میں نہیں سمجھتا کہ نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جان لیں گے۔ معجزہ یہ نبوت کی معرفت کا ذریعہ تو ہے، کسی رسول اور کسی نبی کو پہچاننے کا ذریعہ تو ہے، لیکن معجزہ کسی کے نبی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھی تو نبوت کی حقیقت بھی جان لیں گے، رسالت کی حقیقت بھی جان لیں گے، ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سیاسی لوگ، گستاخانہ بات کر رہا ہوں میں اور میری اس گستاخی کو معاف کر دیجئے گا، سیاسی لوگ اور سیاسی جماعتیں محمد الرسول اللہ کا نام لے کر آپ کے ہاتھ کھلواڑ کریں گی۔ پورے پاکستان کا جائزہ لے لیں آپ، آج یکم ربیع الاول ہے، پورے پاکستان میں اشتہارات لگ چکے ہیں، بینر سج چکے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی کی خوشخبری کون دے رہا ہے؟ سیاسی ورکر، سیاسی جماعتیں۔ یہی وہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہی وہ سیاسی ورکر ہیں۔ پاکستان 132 ارب ڈالر کا مقروض ہے، 70,000 ارب روپے کا مقروض ہے۔ یہی سیاسی جماعتیں ہیں، یہی سیاسی ورکر ہیں۔ ہماری گلیاں کھدی ہوئی ہیں، ہمارے روڈ ادھڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی نہیں آتا ہے، ہماری گلیوں میں سیوریج ہمیشہ بہتا رہتا ہے، لیکن یہی لوگ سب سے اونچا جھنڈا محمد الرسول اللہ کا لے کر ہمارے جذبات سے کھیلیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہمیں نبوت کی حقیقت نہیں معلوم، ہمیں نبوت کی رسالت کی حقیقت نہیں معلوم، اس لیے دماغ حاضر رکھیے۔ میں آپ کو بات جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ، معجزہ کسی نبی کی معرفت کا ذریعہ تو ہے، کہاں یہ نبی ہے، لیکن معجزہ کسی نبی اور رسول کے لیے شرط نہیں ہے کہ جب تک وہ معجزہ نہ دکھائے وہ نبی اور رسول نہ کہلائے۔ صحیح؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کی آیت نمبر 32 میں کہا موسیٰ علیہ السلام کے دو حصی معجزوں کے بارے میں۔ ایک ان کا حصی معجزہ تھا ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، اور دوسرا عصائے موسیٰ۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں معجزے روشن معجزے ہیں، اس بات کی دلیل ہیں کہ تم خدا کے پیغمبر ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرداران مکہ، قریش مکہ حصی معجزہ مانگ مانگ کے تھک گئے، رب العالمین نے نہیں دیا۔ پڑھیں قرآن، سورہ قصص آیت نمبر 48، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصی معجزات کیوں نہیں دیے جا رہے جو موسیٰ کو دیے گئے؟ سورہ رعد آیت نمبر 7، وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، قریش مکہ کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ رسول کہہ دیں انما انت منذر، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہی سورہ رعد اس کی آیت نمبر 27، وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، رسول کہہ دیجئے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو رب العالمین کی طرف پہلا قدم بڑھا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمارے رسول کو معجزات دیے نہیں گئے، دیے گئے ہیں، لیکن وہ غیر حصی معجزات ہیں، حدیثوں میں مذکور ہیں، محدثین نے کتاب المعجزات کے نام سے وہ معجزے ذکر کر رکھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں لیکن غیر حصی معجزے ہیں۔ رسول اللہ کو جو حصی معجزہ دیا گیا وہ ایک ہے، جب تک اس حصی معجزے سے ہم مسلمانوں کا گہرا ربط نہیں ہوگا، گہرا تعلق نہیں ہوگا، ہم اس معجزے کو اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے، اپنے دلوں میں اسے نہیں اتاریں گے، اللہ کی قسم یہی حال رہے گا مسلم دنیا کا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حصی معجزہ دیا۔ میں مکی سورت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، سورہ عنکبوت جائیں مطالعہ کریں آپ، آیت نمبر 50 اور 51۔ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول براہ راست رسول بن کر آئے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں نے ایک بہت کام کی بات آپ سے کرنا تھی، بہرحال ہمارا موضوع جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ بات کر لیں گے اس پر۔ عرب
عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول براہ راست رسول بنا کر بھیجے گئے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اے رسول کہہ دیجئے تمام معجزات تمام نشانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں نا لوگوں کو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ. اگلی آیت میں کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اللہ کی قسم اگر میں یہاں قرآن کا مفسر بن کے کھڑا ہوتا نا، ایک ایک لفظ پر بحث کرتا، ایک ایک جملے پر رک کر ٹھہر کر پھر آپ کی توجہ دلاتا. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. ترجمہ سنیے کیا ہے. انہوں نے معجزے مانگے، حصی معجزے جیسے موسیٰ کو دیے گئے، جیسے عیسیٰ کو دیے گئے. اللہ کہہ رہا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کیا ان کے پاس ایک حصی معجزہ نہیں آ گیا؟ جو معجزہ انہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے قرآن کی شکل میں، حصی معجزہ محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ، ہر گھر میں موجود، بہت سارے دلوں کے اندر موجود، ہر مسجد میں موجود. جب آپ مصلی پر امام کی تلاوت سنتے ہیں کیا سنتے ہیں؟ اسی معجزے کو سنتے ہیں دوست. رمضان میں اسی معجزے کو 3 بار ختم کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاس وہ حصی معجزہ نہیں آ گیا جو کتاب کی شکل میں ہم نے دیا ہے؟ پھر اگلا لفظ جملہ کیا ہے؟ ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اسی حصی معجزے کے اندر ایمان لانے والوں کے لیے رحمت بھی اللہ نے رکھی ہے اور رب العالمین نے نصیحت بھی رکھی ہے. نصیحت بھی موجود ہے قرآن کے اندر، خدا کی رحمت بھی موجود ہے. اب اگر قرآن کے ہوتے ہوئے مسلم دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے تو پھر وجہ تلاش کریں دوست. ایک روایت کی طرف بھی توجہ دلا دوں دوست آپ کی. آپ مشکات میں ایک باب اٹھائیں، باب فضائل و سید المرسلین. وہاں متفق علیہ بخاری مسلم کے حوالے سے ایک روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزر کر دنیا سے گیا ہے قد اوتی من الآیات، یقیناً اسے حصی معجزات دیے گئے، اسے نشانیاں دی گئیں. آمن علیہ البشر، وہ معجزہ دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لے کر آئے. پھر رسول اپنے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ. لوگوں، اللہ رب العالمین نے مجھ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کو جو سب سے بڑا معجزہ دے رکھا ہے، حصی معجزہ دے رکھا ہے، وہ ہے قرآن جو اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کی. تو دوستو ہم خود سوچ لیں، یعنی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یا نبی علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے حوالے سے جتنا شور جتنا ہنگامہ ہے وہ لوگوں کے جذبات ہیں، وہ لوگوں کی عقیدتیں ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ اندھے جذبات ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اندھی عقیدتیں ہیں، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ قرآن کی روشنی میں کبھی بھی ہم مسلمانوں نے نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میرا موضوع جاری ہے. اللہ